العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا حال مقدرۃ ای مقدرا خلودهم فیہا اذا دخلوها وعد اللہ حقا ای وعدهم اللہ ذلک وحقہ حقا وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. حال مقدرہ ہے یعنی ان کا جنت میں ہمیشہ رہنا مقدر ہو چکا ہے. جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اللہ کا وعدہ سچ ہے، یعنی اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے سچا وعدہ. وہ غلبہ والا ہے، اس کو کوئی شے مغلوب نہیں کر سکتی کہ اس کو اس کے وعدوں اور وعیدوں کو پورا کرنے سے روک سکے. وہ بڑی حکمت والا ہے کہ وہ ہر شے کو اس کے محل اور موقع ہی میں رکھتا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها ای العمد جمع عماد وهو الاسطوانة وهو صادق بأن لا عمد اصلا وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة ألا تميد تتحرك بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا فيه التفات عن الغيبة من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صنف حسن هذا خلق الله أي مخلوقه فأروني أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى. وما استفهام إنكار مبتدأ وذاب معنى الذي بصلته خبره وأروني معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين بل للانتقال الظالمون في ضلال مبين بين بإشراكهم وأنتم منهم. اسی نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا جیسا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو. عمد عماد کی جمع ہے اور وہ ستون ہے، اور یہ بات اس صورت میں بھی صادق آتی ہے کہ ستون بالکل ہی نہ ہو، اور زمین پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے تاکہ تم کو لے کر اضطرابی حرکت نہ کرے، اور ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس میں
غیبت سے تکلم کی جانب التفات ہے۔ پھر اس زمین میں طرح طرح کی نباتات کی عمدہ قسمیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، یعنی اس کی مخلوق۔ اب اے مکہ والو مجھے بتاؤ کہ غیر اللہ نے کیا پیدا کیا، یعنی تمہارے معبودوں نے، حتیٰ کہ تم نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ ما استفہام انکاری مبتدا ہے، اور ذا بمعنی الذی مع اپنے صلہ کے اس کی خبر ہے، اور ارونی کو عمل سے روک دیا گیا ہے، اور اس کا ما بعد دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ بل انتقال کے لیے ہے، بلکہ ظالم صریح گمراہی میں ہے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، اور انہی میں سے تم بھی ہو۔ وعد اللہ حقا ای وعدہم اللہ ذلک حقہ حقا۔ اس تفسیر سے اشارہ کر دیا کہ وعدن مصدر ہے اور اپنے فعل کی جگہ واقع ہے، یعنی فعل کو حذف کر کے مصدر کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر عبارت یہ تھی وعدہم اللہ وعدن، اور وعدن مصدر مؤکد لنفسہ ہے، اس لیے کہ لہم جنات النعیم معنی میں وعدہم اللہ ذالک کے ہے، اور حقا مصدر مؤکد لغیرہ ہے، اس لیے کہ ہر وعدہ حق نہیں ہوتا۔ الاسطوانۃ ستون کھمبا، جمع اساطین۔ بغیر عمد ترونہا، یہ وجود موضوع اور عدم موضوع دونوں صورتوں میں صادق آتا ہے، یعنی آسمان ستون پر ہے مگر ستون نظر نہیں آتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ستون ہی نہ ہو، بس ستون اور دیکھنے دونوں کی نفی ہو جائے، صرف اللہ کے حکم اور قدرت سے آسمان قائم ہے، مگر یہ توجیہات آسمانوں کی ہوا صادق بألا عمد اصلا۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی نے مذکورہ عبارت سے بغیر عمد ترون کے دو معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں کو ایسے ستونوں پر قائم کیا ہے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کیا ہے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا فرمایا، اس لیے کہ جب آسمانوں کے ستون ہے ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گے، اس لیے کہ قضیہ سالبہ جس طرح موضوع کے لیے محمول کے ثابت نہ ہونے کی صورت میں صادق آتا ہے، اسی طرح موضوع سرے سے موجود نہ ہونے کی صورت میں بھی صادق آتا ہے۔ زید اگر بیٹھا ہوتا، زید لیس بقائم کہنا صحیح ہے، اگر زید دنیا میں موجود ہی نہ ہو تب بھی زید لیس بقائم صادق ہے، درست ہے۔ جبالا، بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 17 پہاڑ ہے، من جملہ ان کے کوہ قاف، جبل ابو قبیس، جودی، لبنان، طور سینا ہیں۔ اس کا مقصد
زائد کی نفی نہیں، ممکن ہے اس وقت ان کو اتنے ہی تحقیق ہوئے ہو یا خاص حصے زمین کے اعتبار سے یہ تعداد ہو، ساری دنیا کے لیے نہیں کہا۔ لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، مفسر علام نے لام تعلیل اور لائے نافیہ مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ زمین پر پہاڑوں کے نصب کرنے کی علت زمین کو اضطرابی حرکت سے روکنا ہے۔ زمین کی حرکت ذاتی کی نفی مقصود نہیں ہے، بلکہ حرکت عرضی کی نفی مقصود ہے، یعنی زمین پانی پر ڈگمگا رہی تھی، پہاڑوں کی وجہ سے وہ بند ہو گیا ڈگمگانا، ارتعاش، جنبش رہی اس کی ذاتی حرکت۔ اس کی نفی اور اس بات سے بحث نہیں، یہ فلاسفہ کا موضوع ہے، قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ زمین کی ذاتی حرکت نہیں ہے۔ ارونی ماذا خلقوا، یہاں استفہام کی وجہ سے ارونی کا عمل معلق ہو گیا، لیکن بعد کے جملے کو مفعولوں کے قائم مقام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عمل جاری ہے۔ ماذا خلق الذین من دونہ، غیرہ، دونہ کی تفسیر ہے، آلہتکم الذین کی تفسیر ہے۔ ماذا میں ما استفہام انکاری ہے اور مبتدا ہے، اور ذا بمعنی الذی ما اپنے صلہ کے مبتدا کی خبر ہے، اور عائد محذوف ہے، ای مَلَّذِي خَلَقَهُ آلِهَتُكُمْ، اور ارونی ممنوع العمل ہے لفظاً، اس لیے کہ ما استفہامیہ سے پہلے واقع ہوا ہے۔ اگر ارونی کو عمل دے دیا جائے تو ما استفہامیہ کی صدارت کلام باطل ہو جائے گی، اس لیے ارونی کو عمل کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ما بعدہ سد مسد المفعولین، یہ اس صورت میں درست ہے جبکہ ارونی کو متعدی بسہ مفعول مانا جائے، تو اس صورت میں مفعول اول ارونی کی یا ہوگی اور بعد کا جملہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوگا، مگر یہ اس کے خلاف ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ ارا جب اخبرہ کے معنی میں ہو تو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے۔ لہذا اس صورت میں شارح کا سد مسد المفعولین کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، بلکہ سد مسد مفعول الثانی فرماتے تو بہتر ہوتا۔ عزیز طلبہ اکرام، آئندہ آیات کریمہ میں اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لیے بشارت ہے۔ اہل ایمان کا حال اور معال ذکر کرتے ہیں کہ اہل ایمان کا حال ان کے برعکس ہے، ان کفار اور مشرکین کے، کہ وہ لوگ جب آیات قرآنی کو سنتے ہیں تو گردن جھکا دیتے ہیں اور ہماتن گوش بن جاتے ہیں۔ ان کا انجام وہ ہے جس کو آئندہ آیت میں بیان کرتے ہیں کہ بالیقین جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل نے ان سے پکا وعدہ کیا ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اگر تم اس کی شان عزت و حکمت کو پہچاننا چاہتے، اس کی عزت شان و حکمت، اس کی شان عزت و حکمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے عجائب قدرت میں غور کرو۔ اسی نے آسمانوں کو بلا ستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔
اس کے عجائب قدرت میں سے یہ ہے کہ آسمان بلا عمود ستون کے قائم ہے. یہ اس کی کمال صنعت کی دلیل ہے کہ اس نے اتنا بلند اور طویل و عریض جسم بغیر عمود کے پیدا کر دیا اور بلا ستون اور سہارے کے اسے قائم کر دیا، جس کو تم ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو کہ دیکھ لو یہ آسمان خود بخود باقتضائے طبیعت موجود نہیں ہو گئے، بلکہ خدا کی قدرت سے وجود میں آئے ہیں اور فضا اور خلا میں بغیر کسی ستون کے قائم ہیں، اور ان آسمانوں کا کوئی مکان بھی نہیں ہے کہ جہاں یہ 7 آسمان مستقر اور متمکن ہیں. اگر ہر جسم اور ہر مکان کے لیے مکان لازم ہو تو تسلسل لازم آئے. اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے، میخ بنا کر ٹھوک دیا کہ زمین تم کو لے کر جنبش نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی پشت پر پہاڑوں کو اس لیے جما دیا تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے. زمین پانی کی پشت پر قائم ہے اور اوپر سے ہوائیں ہیں. اگر اس کے اوپر پہاڑوں کا ثقل اور بوجھ نہ ہوتا تو مخلوق ارضی اس کی جنبش اور اضطراب سے تہو بالا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ثقل سے زمین کو ثابت اور مستقر کر دیا. فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمین پہلے گیلی مٹی کی طرح دلدل تھی، جب اس نے ذاتی قوت سے حرکت شروع کی تو سخت پڑ گئی. یہ سب اٹکل کی باتیں ہیں جن پر دلیل کوئی نہیں. پہاڑ تو گہرے سمندروں کے اندر بھی موجود ہیں جن سے بعض مرتبہ جہاز ٹکرا کر تباہ ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی صنعت ہے. زمین کی حرکت اور اس کے اجزاء کی باہمی کشش کو اس میں دخل نہیں ہے، اور زمین کے لیے کشش ثابت کرنے کے لیے پہاڑ جیسی دلیل تو کہاں سے آئے؟ ایک ڈھیلے کے برابر بھی فلاسفہ کے پاس دلیل نہیں ہے. اور اس نے اپنی قدرت سے زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیے جن کی صورتیں اور شکلیں مختلف ہیں، اور ہر قسم کے اعضاء دوسرے سے متمیز ہوئے. کوئی جانور کسی زمین میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی کسی زمین میں. زمین ساکن ہے اور جانور اس پر چلتے پھرتے ہیں. اگر زمین میں تزلزل اور اضطراب ہوتا تو اس پر ٹہرنا اور چلنا مشکل ہو جاتا. بقول فلاسفہ اگر زمین متحرک ہوتی تو ہندوستان کی زمین حرکت کر کے امریکہ کی جگہ اور امریکہ حرکت کر کے ہندوستان کی جگہ آ جاتا، اور ہندوستان کا طلوع و غروب اور موسم امریکہ جیسا ہو جاتا. اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان سے پانی اتارا جو تمہاری زندگی کا اور نجاستوں کے دور کرنے کا سامان ہے. اور پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ نباتات اگائے جن کے فوائد اور منافع کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. زمین میں تخم ریزی ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برستا ہے. اگر بارش نہ ہوتی تو زمین سے پیداوار کس طرح ہوتی؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش ہوتی ہے اور اس علوی اور سفلی کے امتزاج سے قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. دیکھ لو یہ سب کی سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے. آسمان، زمین، پہاڑ، حیوانات، نباتات، یہ سب اللہ ہی کی مخلوقات ہے. چنانچہ کفار اور مشرکین سے مطالبہ ہے کہ اے مشرکین مجھے دکھاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، انہوں نے خدا کے سوا کون سی چیز پیدا کی، تاکہ معلوم ہو کہ یہ چیز تمہارے معبودوں کی پیدا کی ہوئی ہے. مگر یہ لوگ ہرگز ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے جو ان کے مزعوم معبودوں نے بنائی ہو، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اور گمراہی کا ازالہ کلمات حکمت و ہدایت ہی کے سننے سے ہو سکتا ہے. اس لیے آئندہ آیات میں لقمان حکیم کی نورانی حکمت کا نمونہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ان ظالموں اور گمراہوں کو تنبیہ ہو. خلق السماوات بغیر عمد ترونها
ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ترونہا کو عمدن بغیر عمدن کی صفت قرار دیا جائے اور اس کی ضمیر عمد کی طرف راجع کی جائے تو معنی یہ ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو. یعنی اگر ستون ہوتے تو تم ان کو دیکھتے، جب ستون نظر نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ یہ آسمان کی عظیم الشان چھت بغیر ستونوں کے بنائی گئی ہے. یہ تفسیر حضرت حسن اور قتادہ سے منقول ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ترونہا کی ضمیر سماوات کی طرف راجع ہو اور یہ جملہ مستقل قرار دیا جائے. اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا فرمایا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.